سامعین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سجاد سلمان فارسی۔ مرزا غلام قادیانی کی جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں تھیں، اس پر ہمارا سلسلہ گفتگو کا جاری ہے۔ ساتھیوں کی سہولت کے لیے میں نے یہ ہیڈنگ لگا دی ہے، آپ دیکھ لیں ویڈیو پر: سیرت المہدی جلد 2 حصہ پنجم صفحہ 200 روایت 1314، تاکہ ساتھی جو آسانی سے سیرت المہدی کی PDF سے حوالہ نکال سکیں جب وہ کسی قادیانی سے گفتگو کریں۔ آئیے چلتے ہیں حوالے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے میں مرزا غلام قادیانی غیر محرم عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین و سامعین، پیش خدمت ہے سیرت المہدی حوالہ نمبر 1314۔ اب کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ قادیانی بارہا یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ سلمان فارسی اصل کتاب سے حوالہ نہیں پیش کرتا، تو آئیے چلتے ہیں، پہلے میں کتاب دکھا دوں۔ یہ ہے سیرت المہدی، یہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر لکھی گئی قادیانیوں کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں، یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے مرزا بشیر، جس نے یہ کتاب لکھی ہے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو، صاحبزادہ بشیر احمد قمر الانبیاء، استغفر اللہ۔ تو یہ ان کی معتبر ترین کتاب ہے، سیرت المہدی مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر، جلد 2 ہے اس کی، سیرت المہدی کی۔ اور یہ سیرت المہدی عینی گواہوں کی زندگی میں لکھی گئی، عینی گواہوں سے تصدیق کر کے لکھی گئی اور چھاپی گئی، عینی گواہوں کی زندگی میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب حوالے کی طرف، یہ ذرا آپ دیکھ لیں، تاکہ میں سکرولنگ کروں گا تاکہ پھر یہ اعتراض نہ رہے کہ جی سلمان فارسی اصل کتاب سے حوالہ نہیں پیش کرتا۔ حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ میں اصل کتاب سے حوالے پیش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے اعتراض کا تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو قادیانیوں کو ڈھونڈنے میں حوالہ، اور ساتھ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو حوالہ پیش کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ 1314 جی، یہ صفحہ نمبر 200 پر شروع ہوتا ہے حوالہ، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، سیرت المہدی 200 صفحہ حصہ پنجم، اور پھر یہ حوالہ 200 سے شروع ہوتا ہے اور 201 پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سیرت المہدی حصہ پنجم 201۔ آئیے چلتے ہیں حوالے کی طرف۔ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے لکھتے ہیں: اہلیہ صاحبہ ماسٹر عبد الرحمن صاحب مہر سنگھ BA، یہ ماسٹرانی صاحبہ جو تھی نا، یہ بہت ہی خدمت کیا کرتی تھی، پہلے بھی ان کا حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں، نے بواسطہ لجنہ اما اللہ قادیان بذریعہ تحریر بیان کیا کہ میری شادی حضور کے حکم سے ہوئی تھی۔ حضور کون؟ مرزا غلام قادیانی کے حکم سے ہوئی تھی۔ میں رخصت ہو کر قادیان ہی آئی تھی اور میری والدہ ساتھ تھیں۔ حضرت صاحب کے گھر میں ایک سرد خانہ ہوتا تھا، اس میں ہم سب رہا کرتے تھے۔ جب میں حضور کو وضو کراتی تو حضور جزاکم اللہ کہا کرتے۔ حضور لکھا بہت کرتے تھے، جب بیٹھ کر لکھتے تو ہم حضور کے کندھے دبایا کرتے تھے۔ یہ بھی دبایا کرتی تھیں مرزا غلام قادیانی کے وجود کو، شادی کرنے کے بعد تشریف لائی تھیں۔ یہ قادیانی جو عذر پیش کرتے ہیں نا کہ جی وہ بچیاں تھی، چھوٹی چھوٹی عمر کی، کم عمر بچیاں، نہ نہ نہ، یہ شادی کر کے آئی تھی قادیان، جی ہاں، اور مرزا غلام قادیانی کے حکم سے شادی ہوئی تھی، تاکہ پھر یہ شادی کر کے پھر کیا لکھا ہے کہ واپس قادیان آ کر تو مرزا غلام قادیانی کے پاس ٹھہری۔ شادی کر کے تو قادیان ہی آنا ہے اور مرزا غلام قادیانی کے گھر میں ٹھہرنا ہے، اور پھر وہاں پر کیا کرنا ہے؟ حضور کے کندھے دبانے۔ اچھا، یہ آگے لکھا ہے مرزا غلام قادیانی کے لکھنے کا انداز لکھا ہے: حضور اکثر ٹہل کر لکھا کرتے تھے، درمیان میں ایک میز رکھی ہوتی، اس پر ایک دوات پڑی رہتی تھی۔ حضور لکھتے لکھتے ادھر سے آتے تو قلم کو سیاہی لگا لیتے، پھر ادھر جاتے تو قلم سیاہی میں ڈبو لیتے، اور جب
پڑھتے تو اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے اور جو کچھ لکھتے اس کو دہراتے جاتے تھے۔ اب یہاں پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں پر لکھا ہے حضور لکھا بہت کرتے تھے، جب بیٹھ کر لکھتے تو ہم حضور کے کندھے دبایا کرتے تھے۔ اچھا، اب مرزا غلام قادیانی ٹہلتے ٹہلتے بیٹھ کر تو کندھے دبایا کرتے تھے۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں جس کو علم کا، تعلیم کا، کتابیں پڑھنے کا، لکھنے کا کوئی ذوق ہو، وہ کہے گا کہ اس کو بالکل تنہائی میں کتابیں لکھنی ہیں، وہ بیٹھ کر آرام سے تنہائی میں کتابیں لکھے گا، اور اس کو قطعاً یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کوئی آ کر تو ادھر جو ہے جہاں پر وہ کتاب لکھ رہا ہے، کوئی مضمون لکھ رہا ہے تو وہاں موجود ہو کمرے میں، اور باتیں بھی پھر ہوتی ہیں۔ تو سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کتاب لکھتے نہیں ہیں۔ یہ ٹہل ٹہل کر تو کتاب لکھنے سے پھر تھکاوٹ کا اظہار کرنا، آئے سخت تھک گیا ہوں، پھر بیٹھ کر لکھنا اور کہنا بڑا تھک گیا ہوں۔ بھائی ٹہل ٹہل کر تھکنا ہی ہے نا بندے نے، کتاب لکھ رہا ہے بندہ، یا بندہ جو ہے وہ کوئی میراتھن کی جو ہے دوڑ لگا رہا ہے، 10,000 میٹر کی دوڑ ہے، یا کتاب لکھ رہا ہے؟ انسان کا کام ہے بندے کے پتر کی طرح بیٹھ کر کتاب لکھے، اگر لکھنی ہے تو یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اچھا، تو تھک کر پھر جو ہے بیٹھنا، پھر کندھے دبایا کرتی تھیں، یہ اس لیے ٹہلا جاتا تھا کہ پھر کہیں گے آئے سخت تھک گیا ہوں آج کتاب لکھ لکھ کر۔ تو پھر یہ جو محترمہ ہیں، اہلیہ صاحبہ، ماسٹر صاحب کی اہلیہ، مہر سنگھ بی اے والے کی، یہ پھر جو ہے کیا کریں گی؟ پھر یہ کندھے دبائیں گی، نرم اور ملائم ہاتھوں سے، غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں سے کندھے دبانے کا، مالشیں کروانے کا، اپنے وجود کی کو دبوانے کی کا چسکا تھا مرزا غلام قادیانی کو۔ اور وہ چسکا پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے کہ لکھتے لکھتے ادھر ادھر آتے تو قلم کو سیاہی لگا لیتے، پھر ادھر چلے جاتے تو قلم سیاہی میں ڈبو لیتے۔ یہ دوڑ اس لیے لگی ہوئی تھی کہ پھر یہ بہانہ بھی تو کرنا ہے نا کہ آئے تھک گیا ہوں، تو پھر جو ہے آ کر کندھے دبائیں گی کون؟ غیر محرم عورتیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ مرزا غلام قادیانی کی جو یہ حرام کاریاں تھیں، ٹھرک بازیاں تھیں، تو ٹھرک بازی جو ہے وہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ آپ کو دکھانا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید مرزا غلام قادیانی کی جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں تھیں، کبیرہ گناہ تھے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔